بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچ تو یہ ہے کہ بہت سے کافر ایسے تھے جن کے دلوں کو قرآن کے حسن اعجاز نے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ یہ مانتے تھے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں، لیکن انہیں حسد اور بغض اجازت نہ دیتا تھا کہ وہ اسلام کو قبول کرنے کا اعلان کریں۔ آیات قرآنی کی تلاوت سننے کا شوق صرف معمولی قسم کے لوگوں تک محدود نہ تھا، بلکہ وہ لوگ بھی اس کے سننے کے شوقین تھے جو دنیائے کفر کے مضبوط ستون تھے۔ چنانچہ امام ابن حشام نے اپنی سیرت کی شرح آفاق کتاب میں ایک حیران کن واقعہ قلم بند کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تنہائی میں قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک رات اس روح پرور تلاوت کو سننے کے شوق میں ابو سفیان آیا اور چپکے سے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ پھر ابو جہل رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نواز زندگی بخش تلاوت سننے کے لیے اس مجلس میں آیا اور ایک گوشے میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ قرآن کریم سننے کی کشش ایک تیسرے کافر اخنس بن شریک کو بھی بے اختیار اس محفل میں لے آئی۔ وہ بھی دبک کر بیٹھ گیا۔ تینوں کٹر کافر اور اسلام کے خون آشام دشمن تھے، لیکن قرآن سننے کے شوق میں یہاں بیٹھے تھے۔ انہیں ایک دوسرے کا کوئی علم نہ تھا۔ رات بھر یہ نورانی تلاوت نور برساتی رہی۔ یہ لوگ کیف و مستی میں ڈوبے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ سب حاضرین اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ راستے میں ان تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ فوراً ایک دوسرے کو ملامت کرنے اور ایک دوسرے کو منع کیا کہ ایسی محفل میں شرکت کرنے سے باز آ جائیں۔ اگر سادہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم بھی رات بھر چھپ چھپ کر قرآن سنتے ہیں تو ان کا عقیدہ متزلزل ہو جائے گا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو خبردار کیا کہ پھر ایسی حرکت نہ کرنا۔ جب دوسری رات آئی تو ان تینوں سے صبر نہ ہو سکا۔ تلاوت سننے کی بے قراری ہر ایک کو پھر وہاں کھینچ لائی۔ ہر ایک یہی سمجھ رہا تھا کہ صرف وہی آیا ہے، کوئی اور نہیں آیا۔ کیف و سرور میں ڈوبی ہوئی رات پل بھر میں بیت گئی۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا۔ سب اٹھے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ اچانک ایک دوسرے سے سامنا ہو گیا، پھر ایک دوسرے کو تانے دینے لگے اور پھر آپس میں طے کیا کہ دوبارہ یہاں تلاوت سننے نہیں آئیں گے، کیونکہ اگر دوسرے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ بیوقوف لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تیسری رات نے جب اپنے پر پھیلائے، ساری کائنات ظلمت شب میں ڈوب گئی۔ تلاوت سننے کے شوق کی چنگاری پھر سلگنے لگی۔ وہ تینوں کافر بے قابو اور بے اختیار ہو کر پھر ادھر کا رخ کرنے لگے جہاں سے اللہ تعالیٰ کے محبوب کا دلکش لحن خوبصورت آواز سنائی دے رہا تھا۔ یہ رات بھی بہت جلد ختم ہو گئی۔ وہ بھی اٹھے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ راستے میں تینوں کی مٹھ بھیڑ دوبارہ ہوئی۔ فرط خجالت یعنی شرمندگی کی زیادتی سے ایک دوسرے سے آنکھیں ملانے کی جرت نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپس میں طے کیا کہ دوبارہ نہ آنے کا عہد کرتے ہیں۔ تینوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم یہاں سے رخصت نہیں ہوں گے جب تک کہ پھر یہاں واپس نہ آنے کا پکا عہد و پیمان نہ کر لیں۔ جب صبح ہوئی، اخنس بن شریک نے عصا پکڑا اور اس پر ٹیک لگاتا ہوا ابو سفیان کے گھر آیا اور اس سے کہا، اے ابو حنظلہ، مجھے بتاؤ، جو کلام تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، اے ابو ثعلبہ، بخدا بعض چیزیں جو میں نے سنی ہیں ان کو میں جانتا تھا اور ان کا مفہوم بھی مجھے معلوم ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو نہ میں جانتا تھا نہ مجھے ان کا مفہوم معلوم ہے۔ اخنس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کی تم نے قسم کھائی ہے، میرا بھی یہی حال ہے۔ یہاں سے فارغ ہو کر اخنس ابو جہل کے گھر گیا۔ اس سے پوچھا، اے ابو الحکم، جو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا، میں نے کیا خاک سنا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اور بنو عبد مناف کا جھگڑا اس بات پر تھا کہ قوم کا سردار کون بنے گا۔ اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بھی اپنے دسترخوان کو وسیع کیا اور ہر غریب و مسکین کو کھانا کھلایا، اور ہم نے بھی ان سے بازی لے جانے کے لیے اپنے دسترخوان کو وسعت دی اور ہر غریب و مسکین کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ انہوں نے بھی لوگوں کے بوجھ اٹھائے اور ہم نے بھی بوجھ اٹھائے۔ انہوں نے بھی اپنی فیاضی سے مانگنے والوں کی جھولیاں بھری،
ہم نے بھی اس بات میں ان سے سبقت لے جانے کی کوشش میں اپنی سخاوت کا بھرپور مظاہرہ کیا، اور جب ہم مقابلے کے 2 گھوڑوں کی مانند ہو گئے تو انہوں نے اچانک اعلان کر دیا، ہم میں سے ایک شخص کو نبوت ملی ہے اور اس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ ہم یہ دعویٰ کر سکتے تھے، بخدا ہم تو اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے۔ یہ سن کر اخنس اٹھا اور اس کو خشمناک غصے کی حالت میں بڑھ ہانکتے ہوئے ابو جہل کو چھوڑ کر چلا گیا۔ قرآن کریم کا حسن بیان اور زور استدلال ہر سننے والے کو اندر ہی اندر سے متاثر کر رہا تھا۔ وہ سچائیاں جو اس قرآن مجید میں بیان کی تھیں، ان کی وہ تردید نہیں کر سکتے تھے جن سے اس فرقان حمید کے صفحات جگمگا رہے تھے۔ ان کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ناظرین، کفار مکہ اگرچہ اسلام کے سخت مخالف تھے، لیکن وہ دل سے اس قرآن کو کسی انسان کا کلام نہیں سمجھتے تھے، اور اسی لیے اسے وہ بہت غور سے چھپ کر سنتے تھے تاکہ دوسرے لوگ انہیں تانا نہ ماریں۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔